یہ اس وقت کا قصہ ہے جب یوسف نے اپنے باپ سے کہا، ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں اور سورج اور چاند ہیں، میں نے ان کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ سیدنا یوسف کے اس خواب سے اس سرگزشت کی ابتدا ہو رہی ہے۔ یہ اس سے پہلے واضح کیا جا چکا ہے کہ یہ سرگزشت قرآن مجید نے کیوں سنانے کے لیے منتخب کی ہے۔ دونوں پہلوؤں کو ابتدا ہی میں واضح کر دیا تھا۔ یہ پہلو بھی کہ اس میں ایک آئینہ لوگوں کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، وہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت جس پیغمبر کی بعثت ان کے درمیان ہوئی ہے وہ اس کے ساتھ کیا معاملہ کر رہے ہیں، اور اللہ اپنے پیغمبر کے ساتھ اور پیغمبر کے ماننے والوں کے ساتھ کیا معاملہ کرنے والا ہے۔ دوسری طرف یہ بات واضح کی گئی کہ پیغمبر اس سے پہلے نہ لکھنا جانتے تھے، نہ پڑھنا جانتے تھے، نہ ان کے ہاں اس طرح کی کوئی روایت موجود تھی۔ مکے کے لوگ بھی زیادہ سے زیادہ نام سنا ہوا تھا، لیکن اس تفصیل کے ساتھ سیدنا یوسف کی سرگزشت سے واقف نہیں تھے۔ اس پس منظر کے بغیر نبوت کا دعویٰ ہوا اور پھر اس کے بعد یہ سب کچھ زبان فیض ترجمان پر جاری ہو گیا۔ تو اس میں ایک طرف جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی تصویر دکھانا پیش نظر ہے، اور دوسری جانب نبوت کے دلائل میں سے ایک دلیل کی طرف بھی اشارہ کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ اس سلسلے کا جو حاشیہ میں نے لکھا ہے وہ سن لیجئے۔ آخر میں یہ کہا تھا کہ ہم یہ سرگزشت تمہیں سنا رہے ہیں درا حالے کہ تم اس سے پہلے اس سے بے خبر تھے۔ یہ اس لیے فرمایا ہے کہ قرآن کے مخاطبین اس قصے پر اس پہلو سے بھی غور کریں کہ اگر آپ وحی الہی سے مشرف نہیں ہوئے، یعنی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نہیں آئی، تو آپ کے لیے یہ کس طرح ممکن ہوا کہ اس استقصاء اور اس صحت و صداقت کے ساتھ یہ قصہ سنا سکیں۔ اس وقت تو ہم لوگوں کو بہت سی باتیں ہزاروں ذرائع سے معلوم ہوتی ہیں اور ہم ان کی تفصیلات کی تحقیق بھی کر لیتے ہیں، لیکن وہاں اس طرح کی کوئی چیز موجود نہیں تھی۔